بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی گئی تھی ابتدائی 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو متقیوں کے لیے ہدایت کیوں قرار دیا، اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالکہ کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ جو میں قرآن سے متعلق پوری تفصیل میں نے آپ حضرات کو شروع میں بتائی تھی، اس میں ایک بات میں نے آپ سے یہ کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، مختلف چیزوں پر، اور بعض حصہ صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اس طرح آج ہمارے سامنے قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کتابی شکل کے اندر موجود نہیں تھا۔ بعد کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اس پہ ایک تجدیدی کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، پھر اس کے بعد وہ مصحف، وہ کتاب آج تک پوری امت کے اندر رائج ہے، اور قیامت تک یہی نسخہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد بہت سارے فتنے اور بہت سارے شریر لوگ اس امت کے اندر پیدا ہوئے۔ ہر زمانے کے اندر اور اس ہمارے زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا کلام ہے۔ چنانچہ ان حضرات کا جواب دینے کے لیے اور ان حضرات کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری ہی آیت کے اندر ذالکہ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کی نگرانی میں تیار ہوگا، ذالک الکتاب، وہ کتاب جو بعد میں تیار ہونے والی ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور وہی کتاب جو بعد کے زمانے میں کتابی شکل میں تیار ہوگی، وہی کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت کے اندر اور پھر چوتھی آیت کے اندر
متقیوں کے مختلف صفات ذکر فرمائے۔ اس میں سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلا آ رہا ہے، اور اس کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں، اس کے بالوں کے اندر گرد و غبار کا کوئی نشان نہیں، اور ہم میں سے دیکھنے والا بھی اس کو کوئی نہیں پہچانتا، یعنی وہ آدمی مقیم بھی نہیں تھا، اور دیکھنے میں ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت تعجب ہو رہا تھا کہ ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں اور یہ مسافر بھی معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اجنبی چلتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کو اپنے زانوں لگا کر کے بیٹھ گیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگا۔ سب سے پہلا سوال اس اجنبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے اسلام کی حقیقت بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو بندگی کے لائق نہ سمجھو، اور محمد کو اللہ کا رسول مانو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اور اگر سواری پر قدرت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو کو سن رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا۔ پہلے تو ایسے سوال کرتا تھا جیسے معلوم نہیں ہے، معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جب جواب دے دیتے ہیں تو ایسے تصدیق کرتے ہیں کہ پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر دوسرا سوال اس اجنبی نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے ایمان کی حقیقت بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم خدا کو، اس کی کتابوں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو، اور پھر اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر پورا یقین رکھو اور دل سے مان لو۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ احسان کے متعلق مجھے بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تو بہرحال تم کو دیکھنے والا ہے۔ اس نے پھر تصدیق فرمائی، اور آگے اس نے یہ پوچھا کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جواب دینے والا اتنا ہی جانتا ہے جتنا پوچھنے والا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد اس اجنبی نے ایک اور سوال کیا اور یہ پوچھا کہ کم سے کم قیامت کی نشانیاں اور اس کی علامتیں بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائی۔ پہلی تو یہ بتائی کہ اس وقت میں باندیاں اپنے مالکن کو جنیں گی۔ محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، محدثین کی 2 رائے ہے۔ ایک قول تو ان کا یہ ملتا ہے کہ قیامت کے قریب باندیوں کے کثرت کے ساتھ بچے ہوں گے۔ دوسرا قول یہ کہ والدین کے ساتھ اولاد اس طرح کا برتاؤ کرے گی اور معاملہ کرے گی جیسے کہ کوئی آقا اور کوئی مالکن اپنے غلام اور باندیوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اس طرح کی بدتمیزی، بے اخلاقی اولاد کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ننگے پیر، ننگے بدن، محتاج، بکریوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے۔
آپ اپنے معاشرے پر خود غور کر کے دیکھ لیجئے، اس دنیا کے اندر جو علاقہ ریگستانی کہلایا کرتا تھا، آج سے 100 سال پہلے وہاں پر صرف ریگستان اور ریت نظر آتی تھی، لیکن ابھی اگر آپ ان علاقوں کے اندر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا کی سب سے بڑی عمارت وہیں پر نظر آئے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے 100 سال پہلے بکری اور اونٹ چرایا کرتے تھے، اور ان کی ساری زندگی کا دار و مدار انہی بکریوں پر اور اونٹوں پر ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر فخر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو علامتیں آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دی تھی، جو آج کے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ ایک ایک علامت کر کے رونما ہو رہی ہے۔ ایمان کے معنی ہے تصدیق۔ پہلی صفت جو مومنین کی بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غیب کی چیزوں پر۔ ایمان کے معنی ہے تصدیق کرنا۔ تصدیق کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی۔ آدمی اس کا ایمان وہی معتبر ہوگا جو دل سے بھی ہو اور زبان سے بھی ہو۔ اگر صرف دل سے اقرار کرتا ہے لیکن زبان سے اس کو کہتا نہیں ہے تو پھر اس کی دلی تصدیق اور اقرار قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی نبوت کو، آپ کے نبی ہونے کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو آدمی پہچانتا اور جانتا ہے، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کے دلی اقرار کا، دلی تصدیق کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر کسی آدمی کو مجبور کر دیا جائے اور اس کی جان لینے کی دھمکی دی جائے کہ اگر تم شرکی الفاظ نہیں کہیں گے اور فلاں الفاظ نہیں بولیں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی، اس طرح اکراہ اور مجبوری کی حالت کے اندر اپنے دل کو ایمان پر صحیح سلامت رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ میرا اسلام، میرا ایمان حق مذہب ہے، اگر صرف زبان سے شرکی الفاظ، کفری الفاظ کہتا ہے تو حالت اکراہ کے اندر تو یہ معتبر اور قابل قبول ہے، لیکن عام حالات کے اندر صرف زبانی تصدیق، صرف قلبی تصدیق کر دینا اور زبان سے اس کا اقرار نہیں کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زبانی اقرار کرتا ہے، دلی اقرار نہیں ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تو پھر یہ کسی بھی حالت کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ منافقین جب مومنین کے پاس آتے تھے تو وہ لوگ زبان سے اپنے اقرار کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، لیکن جب مشرکین کے پاس جاتے تھے تو پھر انہی کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، دل کے اندر ایمان نہیں تھا، محض زبان سے اقرار کرتے تھے۔ تو اگر زبان سے اقرار ہو رہا ہے لیکن دل کے اندر تصدیق نہیں ہے تو پھر یہ بھی قابل قبول نہیں۔ غیب سے یہاں پر کیا چیزیں مراد ہے؟ ایسی چیزیں جو انسان اپنے حواس سے خمسہ کے ذریعے سے، یعنی 5 سینس آف آرگنز کے ذریعے سے وہ چیزوں کو معلوم نہیں کر سکتا، اور محض عقل کے ذریعے سے اس کا علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے جو پیارے نبی ہے، انبیاء علیہ السلام کے بتلانے سے اس کا علم ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ اب ان ساری اس میں بہت ساری چیزیں، ایمان مفصل جو ہے وہ ساری کی ساری غیب کی چیزیں ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ کی ذات اس کے اندر آ جائے گی، اس کی صفات اس کے اندر آ جائیں گی، وملائکتہ، فرشتے اس کے اندر آ جائیں گے، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی ساری کتابیں، اس کے سارے پیغمبر، والیوم الآخر، قیامت کا دن، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اللہ کی طرف سے اچھے اور برے کا ہونا، اس تقدیر پر یقین، اور پھر قیامت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین، یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، اور ہم نے اس کی کائنات کے اندر اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا، لیکن ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ سارے عیوب سے پاک ہے، سارے کمالات کا مرکز اور جامع ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی ذات،
ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان کے اندر جتنے نبی ہیں ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ بھی غیب کی چیزوں پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر صحابہ کے فضائل بیان ہونے لگے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا کمال ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو مان کر کے ان پر اسلام لائے ہیں، ایمان کو قبول کیے ہیں۔ اصل ایمان تو ان لوگوں کا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو جماع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا انہوں نے صاحب نے یہ بات پوچھی کہ کیا ہم کو کوئی ایسی حدیث آپ سنائیے جو آپ نے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، اور اس مجلس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، اے اللہ کے نبی کہ کیا ہم سے بھی بہتر کوئی لوگ ہیں؟ آپ خانہ کہ ہم آپ کے اوپر اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم لوگوں سے بھی بہتر لوگ ہیں وہ جو تمہارے بعد یعنی میرے گزرنے کے بعد امت کے اندر آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت ابو جماع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت صالح بن جریر جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور اس مجلس کے اندر رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات وہاں موجود تھے۔ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا وہ سب کچھ کر لیا، اور جب وہ جانے لگے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے۔ حضرت ابو جماع رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ جو مہربانی اور فضل کا معاملہ کیا، مجھے چاہیے کہ میں اس کا بدلہ دوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایک حدیث سناؤں۔ یہ دونوں اللہ والوں نے کہا کہ آپ ہم کو ضرور حدیث سنائیے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ میں تم کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا، ایک مرتبہ جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ موجود تھے اور اس مجلس کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اسی مجلس کے اندر 10 لوگ موجود تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہمارے اجر سے بھی زیادہ اجر کے مستحق کوئی ہے؟ ہمارے اجر سے بھی زیادہ اجر کسی کو ملے گا؟ حالانکہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تابعداری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان لانا کیا ہے، حالانکہ تمہارے درمیان میں اللہ کا نبی موجود ہے، اور اللہ کی وحی تمہارے سامنے آسمان سے نبی پر اترتی ہے۔ اصل ایمان وہ لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور پھر 2 گتوں کے درمیان میں یعنی جو 2 اٹوں کے درمیان میں اللہ کا کلام پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے اجر سے بھی زیادہ اجر پانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر غیب پر ایمان لانے والوں کی تعریف فرمائی اور ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، مفسرین ایک دوسری رائے کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ موجود ہونے کی حالت کے اندر اللہ کی ذات پر اور سارے غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی غائبانے کے اندر بھی وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ منافقین کی طرح نہیں کہ جب سامنے موجود ہو تو اقرار کرتے ہیں اور جب غائبانے میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ مومنین کی، متقیوں کی یہ صفت نہیں ہوتی۔
بلکہ حضور کے اندر اور غیوب کے اندر، غائبانے میں، دونوں حالتوں کے اندر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور جمے ہوئے رہتے ہیں۔ دوسری صفت مومنین متقین کی یہ بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر جہت سے، ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام ہے۔ اپنی نماز کو اس کے ظاہری کمال سے، یعنی رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ، ان سب کو درست کرنا، اور اس کے باطنی کمالات یعنی خشوع، خضوع، اطمینان، ان سب چیزوں کو نماز کے قیام کے اندر داخل فرما دیا۔ اور پھر نماز کے اندر جو فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں، ان سب چیزوں کی رعایت کرنا اقامت صلاۃ کے اندر داخل ہے۔ اقامت صلاۃ سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، اور تلاوت وغیرہ کو خوب اچھی طریقے سے ادا کرنا، اور درود شریف پڑھنا، التحیات کا پڑھنا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوقات کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، کامل طہارت حاصل کرنا، سجدہ اور رکوع اچھی طریقے سے اطمینان سے ادا کرنا، یہ سب چیزیں اقامت صلاۃ کے اندر داخل ہیں۔ تیسری صفت مومنین کی جو بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک ہم نے ان کو جو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو کچھ نوازا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا۔ اب خرچ کرنے کے اندر صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ صدقات واجبہ سے مراد زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر، اور صدقات نافلہ سے مراد اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو مال دینا، اور یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہنا، یہ سب چیزیں صدقات نافلہ کے اندر۔ اور انفاق، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اکثر جگہوں پر نماز اور مال خرچ کرنا، ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نماز یہ اللہ کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے، اور مال خرچ کرنا یہ بندوں کی طرف احسان کرنا ہے، اور اس احسان کے سب سے زیادہ مستحق انسان کی ذات، اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال، اور پھر جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کے احسان کا مستحق ہوگا۔ آخر بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی والی آیت کے اندر متقیوں کا ذکر فرمایا، ہدی للمتقین۔ تقویٰ کہتے ہیں آدمی ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے، ان ساری چیزوں کو ترک کر دے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اور لایانی چیزوں سے، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو تقویٰ کہتے ہیں ترک کو، سب گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی مرضی کے خلاف ہونے والے چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تو آگے جو چیزیں ذکر کی گئی، غیب پر ایمان لانا، نماز پڑھنا اور مال خرچ کرنا، یہ کرنے والے کام ہیں۔ تو پہلے ایسی چیز کو کیوں ذکر کیا کہ جس کو چھوڑنا شامل ہو، اور بعد میں کرنے والے کام کیوں ذکر کیا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متعلق یہ بات لکھی کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک تختی کی طرح ہے، جس کے اندر عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ، اس کے نقوش لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کسی بھی تختی پر کوئی چیز کے لکھنے کے لیے پہلے اس پر لکھی ہوئی چیز کو مٹانا پڑتا ہے، پھر جا کر کے اس کے اوپر دوسری چیز لکھی جا سکتی ہے۔ ایک لکھے ہوئے پر دوسرا لکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس تختی کو صاف نہ کر دیا جائے۔ ایسے ہی جب تک کہ انسان کے دل کے اندر برائیاں اور اخلاق سیئہ اور برے عقائد، یہ ساری چیزیں رہیں گی، اخلاق حسنہ اس کے اوپر نہیں لکھے جا سکتے ہیں، ایسے ہی عقائد حسنہ اس کے اوپر نہیں لکھے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے تقوی کو پہلے ذکر کیا تاکہ تقوی کے ذریعے سے دل کے اندر جتنی برائیاں ہیں سب کو مٹا دیا جائے، سب کو صاف کر دیا جائے۔ پھر جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر
ایمان بالغیب کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، مال خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کے دل کے اوپر اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ کا نقش، اور اسی طریقے سے عقائد صحیحہ کا نقش اس کے دل پر لکھا جائے گا، تو پھر ان چیزوں کے ذریعے سے اس کا دل روشن اور منور ہو جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تقوی کی دولت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق دے، اپنے مال کو صحیح جگہ پر، صحیح مقام پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔